سوال ہے، جوتا پہن کر نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اگر جوتا پاک ہو نیچے سے بھی اوپر سے بھی مکمل یقین ہو کہ یہ جوتا پاک ہے تو جوتا پہن کر نماز جنازہ ادا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس شہری زندگی میں آپ حضرات دیکھتے ہیں جگہ جگہ گٹروں کے پانی اور غلاظت اور نجاست اور گندگی ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جوتے پاک نہیں رہتے، ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، پیشاب کے چھینٹے آ جاتے ہیں جوتے پر، یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورت ہو تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ جوتا اتار کر نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ لیکن آپ کا نیا جوتا ہے یا ایسا جوتا ہے کہ وہ گندگیوں میں آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تو پھر کوئی حرج نہیں، بلا کراہت نماز جنازہ جائز ہے، بس پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما ہے۔ دوسرا سوال، میت کو دفن کرتے وقت چہرہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے یا میت کو دائیں کروٹ لٹانا چاہیے؟ حکم یہ ہے کہ جب قبر میں میت کو اتارا جائے تو مشرقی دیوار کے ساتھ اس کو ٹیک لگا کر کروٹ کے بل سلایا جائے، اس کا پورا سینہ جس طرح زندگی میں حیات میں سونا مسنون ہے بالکل اسی طرح قبر میں اس کو سلانا سنت ہے۔ صرف چہرہ قبلہ رخ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ چہرے کو قبلے کی طرف موڑتے موڑتے گردن ہی توڑ بیٹھتے ہیں۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا یہاں کا ایک واقعہ ہے، اسی مسجد سے متعلق ایک صاحب، نام لینا مناسب نہیں، ان کے بیٹے کے جنازے پر میں جب گیا تو اس کا سر ایسے سیدھا کرتے تو یا ادھر جا پڑتا تھا یا ادھر، اس کی گردن ہی توڑ دی۔ اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ موت کے بعد کوشش کرتے ہیں زبردستی گردن چہرہ جو ہے قبلے کی طرف پھیرنے کی، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو قبلہ رخ ہوا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جب موت آ رہی ہو، موت سے پہلے آپ اس کو قبلہ رخ کر دیں، تھوڑا سا اس کی گردن پھیر دیں، وہ اپنی یعنی استطاعت اور اپنی طاقت سے کر لے زندگی میں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر قبلہ رخ اس کو موت آ جائے تو الحمدللہ بہت اچھا ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کو مروڑنا اور پھیرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میت کو قبر میں لٹاتے ہوئے قبلہ رخ لٹانا چاہیے، اس کا سینہ بھی مکمل قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہی سنت ہے۔ میت کو غسل میں جلدی کرنی چاہیے یا دیر سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ غسل میں تاخیر مناسب نہیں ہے، بلا تاخیر غسل ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے میت کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتے، آپ ذکر اذکار نہیں کر سکتے، اس کو غسل دے دیں، غسل کے بعد اب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو بلا تاخیر غسل ہونا چاہیے، اور بلا تاخیر جنازہ ہونا چاہیے، اور بلا تاخیر تدفین ہونی چاہیے۔ یہ جو ایک دن 2 دن رکھا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ قبر کو بنانے کی اگر کوئی دشواری ہو، اس پہ جتنا وقت لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تاخیر گنجائش ہے۔ عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو سختی سے منع فرما دیا تھا، فرمایا کہ قبرستان جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ بعد میں پھر آپ نے اجازت دے دی تھی، لیکن یہ اجازت مشروط ہے، وہاں جا کر بے پردگی نہ ہو، غیر مرد وہاں نہ ہو، اور پھر عورت وہاں جا کر واویلا نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، اور پھر چونکہ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے، وہاں جانے سے بہرحال کوئی نہ کوئی اثرات لے کر کے آئے گی۔ اور ایسی خواتین جب اپنے ماں باپ، شوہر یا کسی کے قبر پر جاتی ہیں تو واپسی کے بعد ان کی کیفیات بدل جاتی ہے، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ عورتیں نہ جائیں، اور یاد رکھیں گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرنا، ایصال ثواب کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ قبر پر جا کر کریں، کوئی فرق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ مکروہ وقت میں نماز جنازہ
یا سجدہ کیا جا سکتا ہے، سجدہ تلاوت تو منع ہے۔ اگر مکروہ وقت میں یعنی طلوع، غروب اور زوال کے وقت جو 3 اوقات مکروہ ہیں، ان اوقات میں اگر جنازہ آ جائے اور تیار ہو جائے تو پھر پڑھ لینا چاہیے، حکم یہ ہے۔ یعنی اتنا بھی تاخیر مناسب نہیں، اور ہم تو بلا وجہ تاخیریں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی گنجائش ہو، کوئی آسانی والی صورت ہو تو اس مکروہ وقت کو گزار لیا جائے، بہتر یہی ہے۔ اور اگر تیار ہو کر آ جائے تو پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے، پھر جو بھی وقت ہے پڑھ لینا چاہیے، چاہے وہ طلوع کا وقت ہو چاہے وہ غروب کا وقت ہو۔ چاشت نماز کی کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت چاشت کی نماز ہے کم سے کم۔ بہتے ہوئے پانی سے غسل کیسے ہوگا؟ طریقہ بتا دیں۔ جاری پانی سے غسل کا طریقہ وہی ہے جو آپ غسل خانے میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ سنت کے مطابق آپ استنجا کریں، استنجا کرنے کے بعد پھر آپ وضو کریں مشروع طریقے پر۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ پانی میں گھس جائیں اور پہلے دائیں جانب پانی ڈالیں، پھر بائیں جانب پورے جسم پر پانی بہا دیں تو آپ کا غسل ہو گیا۔ غسل میں 3 فرض ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ کلی کرنا اور مبالغے کے ساتھ غرغرہ کرنا، نرم ہڈی تک ناک میں پانی پہنچانا، اور 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا، جسم کا کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ فجر کی نماز اگر امام نے ادا کر دی ہو تو مقتدی بعد میں آئے تو وہ پہلے سنت پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، پہلے سنت پڑھے پھر فرض ادا کرے۔ جی، شادی شدہ حضرات کتنے عرصے تک بیوی کے بغیر غیر ممالک رہ سکتے ہیں؟ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ 4 مہینے سے پہلے بیوی کے پاس ایک دفعہ آنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے دوسرے ممالک میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر رہ جاتے ہیں سال ہر سال، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ عرصہ نہ گزارا جائے۔ سگریٹ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اگر سگریٹ میں نشہ نہیں ہے، فی نفس ہی سگریٹ میں نشہ نہیں ہے، اگر کوئی ایسی سگریٹ نشہ آور ایجاد ہو چکی ہے وہ تو جائز نہیں ہے، نہ اس کا بیچنا، نہ خریدنا، نہ رکھنا، نہ استعمال کرنا۔ اور اگر عام سگریٹ ہے جس میں نشہ نہیں ہے، ٹھیک، اس کی خرید و فروخت مباح ہے، مباح ہے، یعنی اگر خود کرنا چاہے تو گنجائش ہے۔ اگر امام صاحب تیسری رکعت میں بیٹھ جائے تو کس طرح نماز پوری کریں؟ اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور امام صاحب بھول کر تیسری رکعت میں بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کر پھر کھڑے ہو گئے ہیں، چوتھی رکعت انہوں نے ادا کی، آخر میں سجدہ سہو کریں گے، سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل اور ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک سجدہ کیا، دوسرا کرنا بھول گیا تو نماز ہو جائے گی؟ یاد رکھیں سجدہ فرض ہے، اگر سجدہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ البتہ ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ بھول گیا اور پھر یاد آ گیا تو دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیں، وہ سجدہ ادا ہو گیا، تاخیر سے ادا ہوا، اس تاخیر سے ادائیگی پر سجدہ سہو واجب ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ایک سجدہ بھول گیا اور رہ گیا اور پھر اس کو ادا بھی نہیں کیا تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی باہر ملک ہو اور جب واپس آئے تو کسی رشتہ دار، ہمسایہ یا دوست وغیرہ سے وفات کے سلسلے میں تعزیت کرنی ہو تو سال یا چند مہینے یا کم و بیش وقت گزر جائے تو تعزیت کر سکتا ہے، یا کسی کی وفات کا بعد میں پتہ چلا ہو تو جو کسی مسلمان کی تعزیت کرے گا مشروع طریقہ جو ہے وہ بھی بتا دیں۔ جو مقامی حضرات ہیں ان کے لیے تو تعزیت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہے۔ البتہ جو مسافر ہیں، دور ہیں، وہ جب بھی واپس آئیں یا جب بھی ان کو پتہ چلے اور جب بھی چاہیں وہ آ کر تعزیت کر سکتے ہیں، ان کے لیے وہ مسنون تعزیت گویا کہ اب بھی برقرار ہے اور ان کے لیے گنجائش ہے۔ تعزیت کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے، جو بھی تعزیت کے لیے آتا ہے وہ کہتے ہیں پڑھو فاتحہ مانگو دعا، پڑھو فاتحہ مانگو دعا۔
اب وہ بیچارے، یہ تو ابھی آیا نا ایک، اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے، اب ان کی حالت یہ ہے کہ دعا کا کہتے ہیں ان کے ہاتھ ایسے پڑے ہوئے ہیں، یعنی دعا ہونا بھی نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح بشاشت ہو، جس طرح دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ دعا کی، وہ نہیں ہوتی. بس ہاتھ پڑے ہوئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں. یہ طریقہ جائز نہیں ہے. یہ دعائیں مانگنا، اس کی کوئی شریعت میں دلیل یا ثبوت نہیں ہے. آپ حضرات وہاں جائیں جن کے گھر وفات ہو گئی، ان کا بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، ان کو جا کر تسلی دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فرمائے جب بھی کوئی صدمہ اور پریشانی آئے تو اس کا سب سے کم ترین درجہ صبر کا یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر ان کو بتائیں بھئی وہ آج چلے گئے، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر عطا فرمائے. آپ فلاں فلاں کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائیں گے. جب بھی ان کی یاد آئے انا للہ پڑھ لیا کریں، اور پھر کوشش کریں جزا فضا نہ کریں، واویلا نہ کریں، کوئی ناشکری کا کلمہ آپ کی زبان پر نہیں آنا. اس طرح کا مضمون ان کو بتائیں، سمجھائیں اور واپس آ جائیں. بس یہ تعزیت ہے. ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنا اور مونچھیں تراشنا، مونچھیں کتروانا، سر کے بال چھوٹے کرانا اور زیر ناک بال لینا جمعرات کے دن کاٹنا مصنون ہے یا جمعہ کے دن. نیز ان دونوں کے علاوہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور مصنون طریقہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن یہ ساری صفائی مصنون ہے. جمعہ کے دن یہ صفائی مصنون ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ جمعرات کو اگر کیا جائے عصر کے بعد خاص طور پر، تو اس سے بہت زیادہ خیر و برکت حاصل ہوتی ہے. تو جمعرات کو بھی اگر کوئی کر لے، نیت یہی ہو کہ کل جمعہ ہے تو سارا دن عبادت میں اور نیکیوں میں ہم نے صرف کرنا ہے، تو پہلے ہی سے ہم تیار ہو جائیں. یعنی جمعہ کی جو رات ہے، مغرب شب جمعہ جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے آدمی اپنی پوری نظافت اور صفائی اس نیت سے کر لے کہ جمعہ کا دن اور جمعہ کی جو رات ہے، تاکہ اس میں یہ چیزیں، ان میں وقت ضائع نہ ہو، زیادہ سے زیادہ درود شریف، ذکر، فکر، تلاوت میں ہمارا وقت لگے. تو یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور بہترین چیز ہے، بہت عمدہ ہے. لیکن بہرحال مصنون جمعہ کا دن ہے، جمعہ صبح یہ سارے کام کرنے چاہیے. اب ان کا مصنون طریقہ کیا ہے، یہ آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں. ہاتھ اور پاؤں کے جو ناخن ہیں، ہاتھ کے ناخن کاٹنے کے لیے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے آپ شروع کریں. یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں جی، پہلے یہ 4 انگلیاں کاٹ لیں، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی یہ 4 انگلیاں کاٹ لیں، پھر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا، اور پھر آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا. ٹھیک ہے جی. اور پاؤں کی انگلی جو ہے کاٹنے کے لیے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں. یہ سنت طریقہ ہے. مونچھیں تراشنا اور صاف کرنا یہ سنت ہے. حالت جنگ میں مجاہدین کے لیے مونچھیں رکھنا اور بڑی رکھنا یہ سنت ہے. جہاد نہ ہو تو پھر مبالغے کے ساتھ ان مونچھوں کو تراشنا اور صاف کرنا یہ سنت دائمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہی تھی. اب اس میں طریقہ کار کیا ہے؟ علامہ سرفراز خان صفدر امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق یہ ہے کہ مونچھوں کو بلیڈ سے اس طرح سے صاف کیا جائے. اور میرے شیخ حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی نے تمام احادیث پر تحقیق کر کے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ کینچی کے ساتھ خوب مبالغہ کر کے مونچھوں کو صاف کیا جائے. اور یاد رکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو مونچھیں بڑی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہوئے ان کی بیویوں کو زنا میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ حدیث ہے. اس لیے مونچھیں نہیں رکھنی چاہیے. ہاں جہاد ہو، کافروں کا مقابلہ ہو، پھر آپ چاہے جتنا بڑی مونچھیں رکھتے ان کو ڈرانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بیوی کو ڈرانے کے لیے مونچھیں رکھنا یہ عجیب بات ہے. کہتے ہیں مشک نہیں تو کچھ نہیں، کس کے لیے؟ بیوی کے لیے. وہ بیچاری پہلے ہی کمزور ہے، مرے ہوئے کو مارنا یہ کوئی کمال ہے جی؟
اس بیچارے کو لگے ہوئے ہیں جی، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. تو مونچھیں صاف کرنے کا حکم ہے اور داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم ہے. وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جانے ہی دو. ایک مٹھی تینوں جانب یہ سنت ہے، اور 4 انگلی داڑھی رکھنا ہر طرف سے یہ فرض ہے. 4 انگلی داڑھی رکھنا یہ فرض ہے، یاد رکھیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں داڑھی سنت ہے. سنت نہیں، داڑھی رکھنا فرض ہے. 4 انگلی فرض ہے اور ایک مٹھی سنت ہے. چاروں طرف سے داڑھی کو مکمل کرنا یہ فرض ہے اور سنت ہے. جو نہیں رکھتا وہ فرض کا تارک ہے، یعنی فرض کو چھوڑنے والا ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ چپکا ہوا. سو رہا ہے یہ گناہ ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہے، نماز میں ہے تب یہ گناہ لکھا جا رہا ہے. تو اس لیے بڑی کوشش فرمائیں آپ حضرات، ہمت فرمائیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دیں اور اللہ کرے یہ آسانی سے ہو جائے. ہاں جی. زیر ناف بال، ناف کے نیچے جو سخت ہڈی ہے، جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں کے بال کاٹنا نہیں ہے. جو سخت ہڈی ہے پیشاب کی جگہ کے قریب، اس سخت ہڈی پر جو بال اگتے ہیں ان کو صاف کرنا ضروری ہے. اور اس کے ارد گرد، یعنی عضو خاص کے ارد گرد جو قریب جگہ ہیں، ان جگہوں پر جو بال اگتے ہیں بالغ ہونے کے بعد ان بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے. مردوں کے لیے بلیڈ یا استرا استعمال کرنا سنت ہے، اور خواتین کے لیے کوئی پاؤڈر یا کریم استعمال کرنا صحیح اور سنت ہے، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ جو بغل کے بال ہیں ان کو اکھیڑنا سنت ہے. یہ بات یاد رکھیں، ان کو مونڈنا سنت نہیں ہے جی، سنت کے خلاف ہے. بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا سنت ہے، ان کو اکھیڑا جائے. یہی حدیث سے ثابت ہے. ہمارے ہاں تو رواج ہے نا جی، بلیڈ سے ان کو صاف کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ حضرات 2-4 دفعہ تکلیف ہوگی، ان کو کھینچیں. کھینچنے کے بعد آپ دیکھیں کہ بال ایک تو بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اور بڑی آسانی ہوگی. ہر قسم کی تکالیف اور بیماریوں سے نجات ہو جائے گی. حکماء نے بھی لکھا ہے کہ بغلوں کے بال اگر کھینچے جائیں تو اس کھینچنے کے عمل میں بہت سارا مواد ایسا ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں، حتیٰ کہ کینسر تک کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو ہر سنت میں برکت ہی برکت اور فائدے ہی فائدے ہیں. اس لیے بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا چاہیے، کاٹنا یا موڑنا نہیں چاہیے. اگر فرض نماز کے بعد 2 نفل یا سنت پڑھتے ہوئے سلام پھیرنے کی بجائے کھڑا ہو جاؤں تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور سلام کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے؟ آپ حضرات یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. 2 رکعت کی نیت آپ نے کی ہے. اگر آپ دوسری رکعت پر بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ آگے 2 رکعت اور ملا لیں. یہ آپ کے 4 نفل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں. تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر سجدہ صاف کر کے آپ اپنی 2 رکعتیں سنتیں مکمل کر لیں. اور اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں، آخر میں سلام پھیر دیا ہے، تو بھی آپ کی 2 سنتیں ادا ہو گئی اور 2 نفل ہو گئی. اور سلام کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. ہم سلام تو پھیرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو امام کے بالکل پیچھے ٹھہرا ہوا ہے وہ جب دائیں جانب سلام پھیرے تو دائیں جانب جتنے مقتدی ہیں ان کی نیت کرے، امام کی نیت کرے، اور دائیں جانب کے فرشتوں کی نیت کرے کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں. اور جب بائیں جانب سلام پھیرے تو اس وقت امام کی نیت بھی ہو، بائیں جانب کے مقتدی اور فرشتوں کی نیت بھی ہو. ٹھیک. امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو وہ دائیں جانب کے مقتدیوں کی نیت بھی کریں گے، فرشتوں کی نیت بھی کریں گے کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں. تو اس طرح سلام کی نیت ہونی چاہیے. جمعہ نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ ایک مسجد میں جمعہ نماز 3:45 پر ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ظہر کا وقت جب تک باقی ہے
جمعہ کی نماز کا ٹائم باقی ہے، یہ مسئلہ ذہن نشین فرمائیں۔ اصل کی نماز کا وقت جب شروع ہوگا تب جمعہ کی نماز کا وقت ختم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اگر 3:45 پہ اس موسم میں، آج کے موسم میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو چونکہ ظہر کی نماز کا ٹائم باقی ہے اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے 4:15 بجے کے بعد کہیں جا کر، اس لیے نماز جمعہ بغیر کسی کراہت کے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ جو منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے اس کی صفائی کر لینی چاہیے، کلی اچھی طرح کر لینی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یا نماز پڑھنے سے پہلے آپ حضرات منہ کی صفائی کر لیں۔ منگنی ہوئی، معلوم ہوا کہ لڑکی سرکاری نوکری کرتی ہے، نوکری بھی ایسی کہ نامحرم مردوں سے واسطہ رہتا ہے۔ لڑکے نے نوکری چھوڑنے کی شرط رکھ دی کیونکہ لڑکا خود نوکری کرتا ہے اور نہ نفقہ پورا کر سکتا ہے، عورت کے پردہ کے لیے نوکری سے منع کرتا ہے، مگر لڑکی والے نوکری کروانے پر بضد ہیں۔ نوکری محض لڑکی کے روب اور برابری ظاہر کرانے کے لیے کرا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر لڑکا منگنی توڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا سارا وبال لڑکی پر اور لڑکی والوں پر ہے۔ شرعاً لڑکی کے لیے نوکری کرنا اور غیر مردوں کے ساتھ میل جول رکھنا حرام اور ناجائز ہے، اور ایسی آمدنی پر اللہ کی لعنت ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ شوہر سے کھائے، شوہر سے پیے، شوہر اللہ نے اس کو ایک غلام دے دیا ہے جو سارا کچھ بنا جوڑ کے اس کو دینے والا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ تعبیر اچھی ہے جی؟ ویسے تو میں کہتا ہوں شوہر شیر ہوتا ہے، شیر، لیکن شیر بن کے رہتا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں جی، بلی بن کے رہتا ہے وہ۔ شادی کے بعد اولاد نہ ہوئی، علاج بھی کرایا مگر بے سود گیا، کافی سالوں بعد کسی کے بیٹے یا بیٹی کو گود میں لے لیا، بچہ بڑا ہو گیا ہے، تو اب اس بچے کے والدین حقیقی کہلائیں گے؟ ان والدین اور بچے کے لیے پردے کا کوئی حکم ہے؟ اگر انہی والدین کو خدا نے اپنی اولاد عطا کر دی تو اس گود لیے گئے بچے کے لیے کیا حکم ہے؟ جب وہ دونوں بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو کیا وہ بچے بہن بھائی ہوں گے؟ ہر پہلو سے رہنمائی فرمائیں۔ اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ لیں، جو بچہ گود لیا گیا وہ بچہ حقیقتاً اپنے ماں باپ کا ہے، ان کا نہیں ہے، اس کے اصلی اور حقیقی ماں باپ وہی ہیں جن کے ہاں ولادت ہوئی ہے۔ اب جنہوں نے گود لیا ہے بچہ، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے وہ خاتون، اگر اس خاتون کا دودھ نہ ہو تو اس کی بہن یعنی شوہر کی جو سالی ہو گئی وہ اس بچے کو یا بچی کو دودھ پلا دے، سمجھتے ہیں جی؟ یا شوہر کا بھائی یعنی اس کی کیا ہو گئی، شوہر کی بھابھی اس کو دودھ پلا دے تو یہ اس کا چچا ہو جائے گا، یہ مرد جو ہے یہ چچا ہو جائے گا۔ پھر اس میں لڑکا اور لڑکی کا بھی فرق ہے، یہ بھی آپ حضرات ذہن نشین فرمائیں۔ اگر لڑکا ہے تو پھر خالہ کا دودھ پلوایا جائے، تاکہ یہ جو خاتون ہے جس نے گود میں لیا ہے تو یہ اس کی رضائی خالہ بن جائے گی، لڑکا ہے تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر لڑکی ہے تو پھر بھابھی کا دودھ پلوا دیا جائے تو یہ مرد اس کا چچا بن جائے گا، رضائی چچا بن جائے گا، بعد میں چل کر پردے کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ ورنہ اگر یہ عمل نہ کیا گیا تو یہ بچہ ہو یا بچی ہو، جب بالغ ہونے کے قریب ہوں گے یا بالغ ہو جائیں گے تو پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا، اگر وہ لڑکی ہے تو یہ باپ نامحرم ہے، یہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اور اسی طرح باقی خاندان والے ہیں۔ اور اگر وہ لڑکا ہے تو جس ماں نے پالا ہے اس کو، اب وہ بالغ ہو گیا، اس سے پردہ ہے، وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اس حوالے سے، تو دودھ پلا دیا جائے بھابھی کا یا اس سالی کا، تو پھر اس میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔
لیکن پھر بھی اس کی نسبت ان کی طرف نہیں ہوگی، نسبت اس کے اپنے ماں باپ کی طرف ہوگی. یہ بات ذہن نشین فرمائے. اور اگر ان کی اپنی اولاد ہو گئی الحمدللہ، اچھا یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو واپس کر دیا جائے. اس میں آسانی ہے اور عافیت ہے. مارکیٹ میں گائے بکرے کا گوشت بیچنے کے لیے جانور کی عمر کی قید ضروری ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک بکرا بہت چھوٹا ہے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل گائے بچڑے کو خوراک ونڈا وغیرہ کھلا کر قوی شکل بناتے ہیں. اس کا گوشت بیچنا اور کھانا کیسا ہے؟ یہ جو عمر کی قید ہے یہ صرف قربانی اور عقیقے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی قید نہیں ہے. کسی بھی عمر کا جانور چھوٹا ہو بڑا ہو اس کا گوشت حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے. البتہ یہ جو آج کل خوراک وغیرہ دیتے ہیں، عجیب و غریب خوراکیں چل پڑی ہیں، وہ پھر آپ حضرات کی اپنی ثوابدید پر ہے، اپنی رائے پر ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو کھا لیں، اگر آپ کو کراہت آتی ہے یا نہیں کھانا چاہتے تو آپ پرہیز کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کھانا بھی جائز ہے اور پرہیز کرنا بھی جائز ہے. جوئے والی گیم جیسے والی بال کرکٹ وغیرہ کو بطور تماشائی دیکھنا کیسے ہے؟ جس طرح گناہ کرنا حرام ہے گناہ کو دیکھنا بھی حرام ہے، یاد رکھیں. جس طرح گناہ کرنا حرام ہے گناہ کو دیکھنا بھی حرام ہے، ایسے جوئے والی گیمیں جتنی بھی ہیں وہ کھیلنا بھی حرام اور ان کو دیکھنا بھی حرام ہے. ایک بندہ کھیل کا اچھا کھلاڑی ہے اور وہ خود تو جوا نہیں لگاتا، مگر اس ٹیم کے باقی سارے کھلاڑی جوا، پیسے، بوتل، سموسے وغیرہ لگاتے ہیں. اس جوا نہ لگانے والے کھلاڑی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ گیم کھیلے یا نہ کھیلے؟ ہرگز نہ کھیلے. اگر وہ احتیاط اور تقوی چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. وہ اس حرام کے لین دین کا ذریعہ تو بن رہا ہے. میں تو ابھی بتا چکا ہوں کہ دیکھنا جائز نہیں ہے، تو وہاں سہارا بننا کیسے جائز ہوگا؟ وہ ہمارے یہاں کی اصطلاح چلے گی سہولت کار، تو سہولت کار بننا کیسے جائز ہوگا؟ اس کی گنجائش نہیں ہے. بیعت کرنا یا کروانا سنت ہے. آج کے معاشرے میں جس طرح لوگ کسی پیر یا عالم سے جا کر بیعت کرتے ہیں، تو کیا یہ عمل کسی بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے اور کیا یہ مستقل سنت عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا یہ عمل شریعت اور دین کے طور پر چلا آ رہا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. بیعت کی 4 قسمیں ہیں اصولی طور پر. ایک ہے بیعت اسلام اور ایک ہے بیعت جہاد اور ایک ہے بیعت طریقت. یہ جو بیعت طریقت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے شروع ہوئی. قرآن پاک 28ویں پارے میں اس کی تفصیل موجود ہے. مرد اور عورتیں مسلمان آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے ہوئے وعدہ لیتے تھے کہ شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، نفاق نہیں کریں گے، نماز ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، حج ادا کریں گے اگر فرض ہو گیا. تو یہ ایک بیعت ہے. تو یاد رکھیں یہ جو اس بیعت کا سلسلہ ہے یہ مستحب ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے. سنت غیر مؤکدہ ہے، البتہ اصلاح فرض ہے. ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے اصلاح کرنا فرض ہے. اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اصلاح ہوتی نہیں. انسان از خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. اس لیے زمانہ دراز سے اور عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیتے ہیں، گویا کہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہمیں دین کی باتیں بتاتے رہیں گے اور ہم ان پر عمل کرتے رہیں گے. اور اس طریق کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، اطلاع اور اتباع. اپنے عیبوں کی اطلاع کرنا شیخ کو، اور وہ جو علاج بتائیں، جو تجاویز دیں اس پر عمل کرنا، اتباع کرنا، اس کو کہتے ہیں اصلاح. یہ اصلاح فرض ہے، ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. شادی میں گھر کی مستورات کس حد تک خوشی منا سکتی ہیں؟ دف ڈھول کی گنجائش کس حد تک ہے؟ اللہ شادی کی خوشی تو بہرحال خوشی ہے،
خوشی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، قطب عالم حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کے بیٹے کا قرآن پاک ختم ہوا تو انہوں نے بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور بہت زیادہ پرتکلف کھانے بنائے. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ تو بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا کہ انسان کی زندگی میں، اس کو ذرا ذہن نشین فرما لیں، انسان کی زندگی میں ایمان کے بعد جو اس کو سب سے بڑی خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ ہے قرآن سینے میں محفوظ ہو جانا. فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی خوشی یہ ہے. فرمایا کہ آج اللہ نے مجھے خوشی عطا فرمائی ہے، میں اس خوشی میں پرتکلف کھانے بناؤں گا. البتہ جو شادی ہوگی اس میں کچھ بھی نہیں کروں گا، بالکل سادہ طریقے سے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ شادی میں یہ خوشیاں، فرمایا نہیں، خوشی تو یہ اللہ کا نور سینے میں آ جائے، یہ ہے خوشی کا مقام. اس پر خوشی منانی چاہیے اور اس پر جتنا دل چاہے آپ خوشی کا اظہار کریں. اور شادیوں پر جو آج کل کی ہمارے ہاں خوشیاں ہیں سب ناجائز اور حرام ہیں. اس میں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، گانا بجانا ہے، فحاشی اور عریانی ہے، اور پتہ نہیں کتنے رسم و رواج ہیں. یہود و نصارہ سے ہم نے طریقے لے لیے اور اس کے مطابق ہوتا کیا ہے، جتنا آپ خوشیاں مناتے چلے جائیں دل میں ظلمت، تاریکی، اندھیرا اور کیا کہوں جی لعنتیں بھرتی چلی جاتی ہیں. بس پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہو، تھوڑا سا کچھ ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھو برتن کیسے بچتے ہیں. دکھ بجانے کی بجائے پھر برتن بچنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی حیثیت کے مطابق، سنت کے مطابق. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی کیسے ہوئی، حضرت جابر کی شادی کیسے ہوئی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے وہاں گھروں میں کیا ماحول ہوتا تھا احادیث میں موجود ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام صرف پر جو نکاح ہوا وہاں کیسے خوشی منائی گئی، ذرا پوچھیے جا کر علماء اور محدثین سے. میدان جہاد میں نکاح ہو رہے ہیں، وہاں کیا خوشیاں منائی گئی اور کیا کچھ کیا گیا، ذرا جا کر کے پوچھیے. تو یہ شادی پیر گلفکار صاحب ایک لفظ بولتے ہیں یہ سادی ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے طاہر صاحب نے بھی اس طرح فرمایا تھا. فرمایا شین والے 3 نقطے نکال دو، بس شادی کو سادی بنا دو. جتنا سادی ہوگی اتنا مزہ ہوگا، اتنا آسانیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک صاحب پوچھتے ہیں 22 رجب کے کنڈوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ناجائز اور حرام ہے. کاتب وحی صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بعض لوگ خوشی مناتے ہوئے یہ عید غدیر مناتے ہیں اور اس میں یہ ٹکڑے اور یہ چیزیں بناتے ہیں. ان کا کھانا کھلانا دونوں ناجائز اور حرام ہیں. اہل سنت والجماعت کے تمام حضرات کو یہ مسئلہ سمجھانا اور بتانا چاہیے کہ اس سے وہ پرہیز کریں. علی صاحب جو 15 بلاک والے ہیں وہ شدید علیل ہیں، دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے.